سفر کیا نا اپنے شوہر حضرت حارث کے ساتھ. حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام ہے حضرت حارث کا. ان کے ساتھ میں جب روانہ ہوئی تو جو میری سواری تھی اونٹنی، تو کہتے ہیں وہ سواری بڑی کمزور ہو چکی تھی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہوئی تو میری جو سواری تھی بہت ہی کمزور تھی، اور میرے ساتھ اور بھی کچھ عورتیں تھیں، ان کی سواریاں جو ہے طاقتور تھی، وہ لوگ آگے نکل گئی، لیکن میری سواری اتنی کمزور تھی کہ جگہ جگہ میری اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے. سارے عورتیں آگے چلی گئی، اور جن جن کے گھر میں جو بھی بچہ تھا سب کو لے لیا، جو بھی مالدار تھے ان کے گھر کے بچے کو لے لیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم لوگ جب گئے تو کسی کے گھر میں بچہ، چھوٹا بچہ جس کو ہم لینے کے لیے آئے تھے، نہیں بچا تھا. صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. حضور کو کسی نے لیا نہیں گود میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی سب کہتے تھے کہ یہ آمنہ تو بیوہ ہو چکی ہے، اس کا شوہر ہے نہیں، یہ مال و دولت نہیں دے سکتی، اس لیے حضور کو کسی نے لیا نہیں. ہم کہتے ہیں جب کسی کے مقدر میں حضور تھے ہی نہیں تو پھر کوئی کیسے لیتی؟ کیونکہ مقدر میں رب نے لکھ دیا تھا کہ حضور جائیں گے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جائیں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تو حضرت حارث نے کہا کہ اب تو کوئی بچہ ہے نہیں، چلو اسی بچے کو لے لیتے ہیں. پتہ بتایا گیا کہ فلاں کے گھر میں ایک بچہ ہے، صرف وہی بچا ہوا، اس کو لے لیا جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور حضور علیہ السلام کو حضرت آمنہ نے اس وقت جھولے میں سلا دی تھی. حضور علیہ السلام جھولے میں سو رہے تھے. حضرت حلیمہ جاتی ہے، حضور کی طرف اپنی نگاہ ڈالتی ہے. حضرت حلیمہ کہتے ہیں جیسے ہی میری پہلی نگاہ اس بچے پر پڑی میں تو دل ہار بیٹھی اس بچے کے حسن پر. اور حضور علیہ السلام اس وقت جھولے میں کھیل رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. حضرت حلیمہ نے کہا یہ بچے میرے لیے ہی باعث فخر ہے اور باعث برکت ہے، میں اس کو لے کے جاؤں گی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا. بات کرنے کے بعد اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے لیا. اب لے کر کے ساری عورتیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے جو دیہات میں رہتی تھی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی. اب وہی سواری جو میں نے کہا جب حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتی تھی، اس سواری میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تیزی کے ساتھ چل سکے، لیکن جب میرے نبی کو انہوں نے گود میں لیا، اب واپس جب اپنے گھر کی طرف چل رہی ہے، حضرت حلیمہ کی سواری تمام سواریوں سے آگے نکل جا رہی ہے، تمام سواریاں پیچھے رہ جا رہی ہے، حضرت حلیمہ آگے چلی جا رہی ہے، اور جس راستے سے حضرت حلیمہ جا رہی ہے پورا راستہ مہکتا چلا جاتا ہے، ہوائیں فضائیں مہک اٹھنے لگی. ان عورتوں نے کہا اے حلیمہ ذرا یہ بتاؤ، جب آ رہی تھی تمہاری سواری تو بڑی کمزور تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے مکے میں سواری بدل لی ہے؟ تو پھر حضرت حلیمہ ان عورتوں کو جواب دیتی ہیں سنو، میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل چکا ہے. جو اس پر سوار ہے نا، یہ چھوٹا سا بچہ، یہ سوار بدل چکا ہے. کہا کہ کون سی خوشبو خریدی کہ جدھر سے جا رہی ہو راستہ مہکتا جاتا ہے، ہوائیں مہک اٹھتی ہیں، فضائیں مہک اٹھتی ہے. کہا کہ واللہ میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی، یہ تو اسی مبارک بچے کے صدقے میں راستہ مہکتا چلا جاتا ہے. اور میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں.